اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نام روز حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ تعالیٰ سے اگر امام علی اکبر اجازت مانگتا ہے تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ تعالیٰ اسے جواب میں کہتا ہے کہ اے میرے امام علی اکبر، تم ابھی چھوٹے ہو اور میں کیسے تمہیں اجازت دے دوں؟ تو امام علی اکبر حضرت امام حسین عالم کا سردار سے کہتا ہے کہ یا امام پاک، مجھے رخصت تو کر کے دیکھو، پھر تماشا دیکھنا میں کوفیوں کو کیسے مارتا ہوں اور شہید ہو کر اس پیارے دین کو بلند کر دوں گا۔ تو حضرت امام حسین پاک اپنے ہاتھوں سے امام علی اکبر کو ہتھیار پہناتے ہیں اور امام پاک علی اکبر سے کہتا ہے کہ اے میرے پیارے بیٹے، الوداع، جا آج تو بھی جنت کی طرف رخصت ہو جا۔ نام روز حضرت امام اکبر میدان میں جانے لگتا ہے کہ سارے حرم، دادیاں، تائیاں، چاچیاں سارے رونے لگ جاتے ہیں اور کہتی ہیں کہ بیٹا نہ جا، میدان میں ان سے کیسے لڑے گا؟ تو امام اکبر ان کو الوداع کہہ کے میدان میں آ جاتا ہے اور علی اکبر کی صورت سورج چاند سے بھی زیادہ پیاری تھی اور عین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی صورت تھی۔ جب صحابہ کرام کا دل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرنے کو چاہتا تو وہ علی اکبر کی زیارت کر کے اپنا سینہ ٹھنڈا کرتے اور تمام صحابہ کرام علی اکبر سے واز کلام سنتے۔ جب واز کلام سنتے حضرت امام علی اکبر ہو بہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح واز کلام کرتا تھا۔ اور جب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ تعالیٰ کا بیٹا حضرت امام اکبر میدان میں آتا ہے تو سارے کوفی پلیٹ ڈر کے پیچھے ہو جاتے ہیں اور آپ کو بچہ سمجھ کر کوئی آپ سے لڑنا قبول نہیں کرتا۔ حضرت امام اکبر خود ہی ان پلیت کوفیوں میں جا کر تلوار سے ان پر وار کرنے لگ جاتا ہے اور شہزادے امام اکبر ان کو چڑیوں کی طرح چن چن کر مارتا ہے اور سارے ہاتھی، انسان سب ہی آپ سے ڈرتے ہیں۔ حضرت امام اکبر نے بھوکے پیاسے ہو کر ان کو مار مار کر دوزخ میں بھیجتا ہے اور ان پر ایسے وار چلاتا ہے کہ کوئی زندہ نہیں بچتا۔ امام علی اکبر دوسری بار اپنے باپ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ تعالیٰ کے پاس آ کر کہتا ہے کہ پیارے باپ، اگر ایک گھونٹ پانی مل جائے تو پھر دیکھنا میں ان موذیوں کو جڑ سے ختم کر دوں گا۔ آگے سے حضرت امام حسین نے جواب دیا کہ بیٹے، جنت کا ٹھنڈا شربت تمہارا انتظار کر رہا ہے، شہید ہو کر ہمیشہ کے لیے جنت میں جینا۔ حضرت امام اکبر اپنے باپ سے یہ خوشخبری سن کے پھر میدان میں آ جاتا ہے اور پھر موذیوں سے لڑنے لگ جاتا ہے۔ امیر شیش کے بیٹے تارک کو بلا کے کہتا ہے کہ اگر تم نے امام علی اکبر کا سر تن سے جدا کر دیا تو میں تجھے اتنا روپیہ پیسہ دوں گا کہ تمہاری 7 نسلوں تک بھی ختم نہ ہوگا۔ تو تارک 1000 فوجیوں کے ساتھ میدان میں آ کر میدان کو تنگ کر دیتا ہے۔ امام علی اکبر 1000 فوجیوں کو دوزخ میں بھیج کر تارک کی طرف گھوڑا دوڑاتا ہے تو تارک امام اکبر کو تیر مارتا ہے۔ جب تیر امام اکبر کی طرف آیا تو امام اکبر نے تارک کے تیر کو اپنی شمشیر ماری کہ تارک کا تیر واپس تارک کو جا لگا اور تارک کا جگر باہر آ گیا۔ پھر تارک کا بیٹا میدان میں آتا ہے۔ تارک کے بیٹے نے حضرت امام اکبر پر تیر سے وار کیا تو حضرت امام اکبر نے بھی اس کے تیر کو اپنی شمشیر سے کاٹ کر 2 کر دیا اور اپنی شمشیر سے اس کے بیٹے کو مار کر آسمان کی طرف پھینک دیا کہ اس کے ناش کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ پھر تارک کا چھوٹا بیٹا میدان میں آیا، اس کو بھی امام پاک نے اپنی تلوار سے کاٹ کر 2 کر دیا اور مشرق نام کا بندہ امیر نے پھر بھیجا تو حضرت امام پاک نے اس پر بھی زور سے تیر مارا کہ اس کی آنکھیں باہر نکال دیں۔ پھر امیر نے 1000 فوج کو امام علی اکبر کی طرف بھیجا کہ کسی نے امام اکبر کو تیر مارا کہ آپ نیچے گر گئے۔ پھر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ تعالیٰ پیچھے دوڑ کر جاتے ہیں اور امام علی اکبر کو اٹھا کر خیمے میں لاتے ہیں اور حضرت امام حسین حضرت امام علی اکبر سے پوچھتا ہے کہ اے میرے خاص امام، تجھے کون سا سخن آیا ہے؟ تو حضرت امام علی اکبر نے کہا کہ پیارے باپ، اللہ کا بڑا فضل ہوا ہے کہ گہنے دار حوریں مجھے آسمانوں کی طرف کھڑی نظر آ رہی ہیں اور ان کے ہاتھوں میں ٹھنڈے شربت ہیں اور مجھ سے کہہ رہی ہیں کہ امام جی ٹھنڈا شربت پی لو اور جنت کے سارے راز مجھے نظر آ رہے ہیں۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ تعالیٰ نے حضرت امام اکبر سے کہا کہ اپنے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت شاہ علی رضی اللہ عنہ تعالیٰ کو
میرا سلام کہنا۔ اور پھر حضرت امام اکبر نے کلمہ پڑھا، اس کی روح مبارک جنت کی طرف روانہ ہو گئی۔ تو ساری بیویاں اور حرم اور امام پاک روتے ہیں۔ حضرت امام پاک کو بہت تیر لگے تھے، جس سے آپ کی گردن مبارک سے بھی خون آ رہا تھا اور آپ کا معدہ اور جگر بھی باہر آ گیا تھا۔ حضرت علی اکبر کی ماں آپ کا یہ حال دیکھ کر نڈال ہو کر گر جاتی ہے اور بہت روتی ہے، اور آپ کا معدے کو ہاتھ سے اندر کرتی ہے اور آپ کا سر مبارک اپنے سینے کے ساتھ لگا کر لوری دیتی ہے۔ کہتی ہے کہ تم چھوٹے سے تھے جب تمہیں یہ لوری سناتی تھی، آج تم شہید ہو گئے ہو۔ پھر رات ہو گئی تھی، سارے بندگی کرنے لگ جاتے ہیں اور ساری رات عبادت میں گزار کر صبح فجر کے وقت کتے پلیز یزیدیے پھر نعرہ مارتے ہیں کہ سب شہید ہو گئے ہو، میدان میں آنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو حضرت زین العابدین جو کہ بہت بیمار تھا، وہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ تعالیٰ سے اجازت مانگتا ہے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ تعالیٰ اسے کہتے ہیں کہ جا بیٹا، اندر جا اور میرے بعد حرمہ کا دھیان رکھنا، اور تم اہل بیت کے سردار بنو گے اور تمہاری اولاد بہت نسلوں تک جائے گی۔ اور حضرت امام حسین حضرت زین العابدین کو اپنے سینے سے لگا کر سینے کی بات بتاتا ہے اور ایماندار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سونپتا ہے، اور حضرت زین العابدین کو حرم کی ذمہ داری دے کر دعا دیتا ہے، خوشی سے اللہ آپ کو آباد رکھے۔ اور پھر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ تعالیٰ شہر بانوں کو اپنے پاس بلا کر فرماتا ہے، میرے شہید ہونے کے بعد اونچی آواز کر کے نہ رونا، بین نہ کرنا، اور شہر بانوں کو تسلیاں دے کر کہتا ہے کہ میرے بعد سب کو صبر کی تلقین کرنا اور سکینہ جان کو بہت پیار کرنا اور اس کا منہ سر چوم کر میری کمی محسوس نہ ہونے دینا۔ اور پھر اپنی بہنیں زینب اور ام کلثوم کو بلایا اور کہا کہ میری زیارت کر لو، پھر میری زیارت سے محروم ہو جاؤ گی، اور میرے جانے کے بعد اپنے منہ پر تماچا نہ مارنا، اپنے بالوں کو نہ کھینچنا اور اپنے سینے کو نہ پیٹنا۔ اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ تعالیٰ سب کو تسلیاں دیتا ہے۔ اور پھر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ تعالیٰ زینب حرم کو اپنے پاس بلا کے کہتا ہے کہ جب میں شہید ہو جاؤں گا تو میرا گھوڑا ذوالجناح خالی واپس گھر لوٹے گا، تو اس پر سوار ہو جانا، اور وہ ذوالجناح آپ کو آسمان کی طرف لے جائے گا۔ اور پھر حضرت امام پاک سب کو 100 رکعت نفل پڑھنے کی تلقین کرتا ہے اور خود بھی پڑھنے لگ جاتا ہے۔ شہربانہ جب 100 رکعت ادا کرتی ہے تو اسے کچھ دیر کے لیے نیند آ جاتی ہے، تو وہ خواب میں سارا حوال دیکھتی ہے، رو کے اٹھتی ہے۔ تو حضرت امام پاک نے بی بی سے پیار سے پوچھا کہ بی بی تم روتی کیوں ہو؟ تو وہ شہربانوں نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ہمارے گھر عالم کی سردار حضرت بی بی فاطمۃ الزہرا آئی ہے، اور اس کے ساتھ کئی لاکھ حوریں تھیں، اور سارے پیغمبروں کو بھی دیکھا ہے اور فرشتوں کی فوج بھی ساتھ ہے، اور سارے پیغمبروں کو دیکھا ہے کہ کربلا میں آپ کا نام لے لے کر رو رہے ہیں۔ جنت کی سردار حضرت بی بی فاطمۃ الزہرا نے مجھے گلے لگا کر کہا کہ بیٹی، کل حضرت امام پاک شہید ہو جائے گا، صبر کرنا اور اللہ کی پناہ مانگنا، اور فجر کو تم بیوہ ہو جاؤ گی اور تمہارا سر کا تاج اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا، اور بیٹے اور بیٹیاں بھی یتیم ہو جائیں گی، اور اللہ پاک غفور الرحیم ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ میری بیٹی صبر کرنا اور آپ کی فریاد اللہ سنے گا۔ یہ خواب دیکھ کر میں روئی اور میرے دل کا قرار گم ہو گیا۔ پھر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ تعالیٰ نے بی بی کو صبر کرنے کا کہا اور عبادت کرنے کا کہتا ہے، اور تلقین کرتا ہے کہ میرے شہید ہونے کے بعد اللہ کی بندگی کرنا اور صبر کا دامن نہ چھوڑنا۔ اللہ تعالیٰ حافظ۔